بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ فقہ ٹی وی کی طرف سے میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے کافی حد تک سبسکرائب کر کے اس کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے مسائل کا یہ جو کمنٹس ہیں، کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بھیجا کریں تاکہ ہم فقہ ٹی وی کے ذریعے سے آپ کے مسائل کا جواب دے سکیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ کرنٹ ایشو ہے، اور وہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں ڈاکٹر آصف اشرف جلالی نام کے ایک شخص نے، جو اپنے آپ کو عالم دین کہلاتا ہے اور ڈاکٹر کہلاتا ہے، اس نے 10 محرم کو، جس دن کے خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کربلا میں ذبح کیا جا رہا تھا، اس دن اس نے یوم امیر معاویہ منایا، اور اس نے بتایا یہ اس کے ذریعے سے کہ میں اس معاملے میں اہل بیت اطہار کے ذبح کا جتنا بھی معاملہ پیش آیا ہے 10 محرم کو، میں اس میں امویوں کو حق پر سمجھتا ہوں، اور خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اس بارے میں حق پہ نہیں سمجھتا۔ یہ اس شخص کی ایک بدبخت تاریخ ہے۔ اور اب وہ کہتے ہیں، فارسی محاورہ ہے کہ بازی بازی بارش بابا ہم بازی، کہ تم کھیل رہے ہو اور باپ کی گھڑی سے کھیلنے لگے ہو۔ بدبخت تمہارا کا کل تمہارا تعارف یہ ہے کہ تمہارے والد کا نام مستری عبدالکریم ہے، اور تم جلالی سید جلال الدین شاہ صاحب بھکی شریف والوں کی نسبت سے جلالی کہہ کر اپنے آپ کو معتبر بناتے ہو، جن کی جوتیوں کے صدقے میں تمہیں اعتبار ملتا ہے، ان کی جد اعلیٰ پر تم بات کرنے کی اپنے جسارت سمجھتے ہو، جسارت تم رکھتے ہو۔ اس سے بڑی بدبختی اور بے حیائی کچھ نہیں ہو سکتی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں بڑے بڑے امت کے فقہاء، علماء، مفسرین، محدثین، کوئی شخص بھی ہمت نہیں کرتا، بات کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ فاطمہ الزہرا نہ تو صحابہ میں سے ہے عام، اور نہ ہی عام امت کے لوگوں میں سے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، اور صاحبزادی بھی وہ کہ جس کو نبی پاک نے فرمایا کہ یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اور جن کے فضائل میں یہ ایک اس سب سے اہم بات جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کچھ سمجھنے والا ہے اس کے لیے کافی ہے، یہ ہے کہ قیامت کو حشر کے میدان میں یہ واحد ہستی ہوگی تو میدان حشر میں کھڑی نہیں ہوں گے، بلکہ سیدھے قبر سے جنت میں جائیں گے، اور جب حشر میں سے گزریں گے تو اللہ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا کہ لوگوں اپنی نظریں جھکاؤ، فاطمہ بنت محمد گزر رہی ہیں۔ اور روایات میں موجود ہے کہ 70,000 حوروں کی معیت میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پلک چپکتے ہوئے پرسرات سے پار چلی جائیں گی، یہ حشر کے میدان میں کھڑی نہیں ہوں گی۔ آپ ذرا تھوڑا سا جو لوگ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر بات کرنے کی ہمت کرتے ہیں وہ تو دیکھیں کہ وہ کہاں کھڑے ہیں اور کس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ جہاں تک اس فدق کے معاملے میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور جناب ابوبکر صدیق کا اختلاف ہے، تو یہ آج کی بات تو نہیں ہے کہ اس کو خام خواہ چھیڑا جائے۔ یہ اختلاف بہت پہلے سے ہے اور امت میں چلتا آ رہا ہے، حتیٰ کہ اس پر 2 طبقے ہو گئے امت کے۔ ایک طبقہ شیعہ نے علی کہلاتا ہے، اور دوسرے اہل سنت میں پھر 2 طبقے ہو گئے، ایک ناسبی ہیں اور ایک سنی ہیں، صحیح معنی میں جن کو کہتے ہیں۔ جو ناسبی ہیں وہ زیادہ تر امویوں کے حامی ہیں، اور جو سنی ہیں وہ کم از کم اتنا ہے کہ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اور اہل بیت اطہار کے متعلق صحیح وہ عقیدہ رکھتے ہیں جو قرآن و سنت میں بیان ہوا ہے۔ اس طرح یہ مسئلہ کو آج کا نہیں، اس کو چھیڑنے کا مقصد سوائے امت میں اختلاف اور انتشار پیدا کرنے کے اور کچھ نہیں۔ اب اس کے بارے میں کہا ہی گیا ہے کہ ڈاکٹر آصف اشرف جلالی نے یہ کہا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا خطا پر تھیں۔ میرے سامنے 2 روایات موجود ہیں، ایک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی شخص کو
سوائے فاطمہ کے والد کے فاطمہ سے زیادہ سچا بات کرنے والا نہیں دیکھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بات سیدہ فاطمہ الزہرا نے جناب ابوبکر صدیق کے ساتھ کی، کیا وہ سچ تھا یا نہیں تھا؟ اگر تھا تو پھر عائشہ صدیقہ کی بات سچی ہے، اور اگر نہیں تھا جیسے کہ آپ کہتے ہیں تو پھر اس کے خلاف ثابت کریں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کہیں کوئی غلط بات کی ہو۔ آپ خود فرماتی ہیں کہ لا اقول ما اقول شططا، میں کبھی بھی کوئی غلط بات نہیں کہی، میں نے کبھی نہیں کہی، اور نہ ہی میں نے کوئی ما افعل شططا، اور میں نے کبھی کوئی برا کام کیا ہی نہیں۔ اس لحاظ سے آپ کا موقف جہاں بھی تھا وہ سچ تھا، حق تھا، اور اس کو خطا کہنے والے خطا کار ہیں، ورنہ وہ خطا نہیں تھی۔ اور اس کا بالکل سیدھا سا حل ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کا اسٹینڈ یہ تھا کہ قرآن کریم نے بیٹی کو وارث قرار دیا، اور اس میں کوئی امتیاز نہیں ہے کہ بیٹی پیغمبر کی ہے یا غیر نبی کی ہے۔ قرآن نے کہا ان کانت واحدۃ فلہا نصف، اگر وہ ایک بیٹی ہے تو اس کو آدھی جائیداد ملے گی۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد اولاد تھیں جو زندہ تھیں، اور ان کا قرآن کی روح سے نصف ان کی جائیداد کا بنتا ہے۔ اب رہی یہ مجھے سوال کہ وہ جائیداد نبی پاک کی تھی یا نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ وَلِلرَّسُولِ، کہ جو تمہیں غنیمت ملتی ہے تو اس کا 5واں حصہ اللہ لام ملکیت کا ہے، لام اللہ کی ملکیت ہے اور اللہ کے رسول کی ملکیت ہے۔ اب ان آیات کے بعد یہ کہنا کہ رسول اللہ کی ملکیت نہیں تھی، یہ درست نہیں ہے۔ لام ملکیت ہے، اور مفسرین اس کے بارے میں باقاعدہ اس کی تصریح کرتے ہیں کہ انا للہ خمسہ وللرسول، یہ لام للہ کا لام ملکیت کا لام ہے، یہ ان کی ملکیت تھا۔ اب رہا یہ حضرت فاطمہ الزہرا کا جو سٹینڈ تھا وہ تھا نص قطعی پر، اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سٹینڈ تھا وہ ایک خبر واحد ہے جو صرف آپ سے روایت ہے، آپ کے علاوہ صحابہ میں سے کسی نے اس حدیث کو روایت نہیں کیا، باقی سب صرف خاموش ہو گئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا بھی خاموش ہو گئی، اور خاموش اس لیے ہوئی کہ ان کے سامنے دو راستے تھے۔ ایک راستہ تھا سیدہ عائشہ صدیقہ کا کہ وہ بھی حامیوں کو لے کے نکل کھڑی ہوتی اور امت میں انتشار کا سبب بن جاتی، جیسے عائشہ صدیقہ نے جناب علی کے خلاف خروج کیا تھا۔ اور دوسرا راستہ خاموشی تھی، جیسا کہ آپ نے اور اہل بیت اطہار نے ہمیشہ امت کے اتحاد اور اتفاق کے لیے قربانیاں دی۔ امام حسن مجتبیٰ کو لوگ، جب آپ نے امیر معاویہ کے حق میں حکومت سے آپ دستبردار ہو گئے تو لوگ آپ کو کہا کرتے تھے یا آر الناس، لوگوں کے لیے باعث شرم، تو آپ فرمایا کرتے تھے الآر خیر من النار، کہ شرم جو ہے یہ آگ سے بہتر ہے۔ تو سیدنا امام حسن نے اتنی بڑی قربانی دی جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس قربانی کو امام حسن کی کمزوری سمجھا گیا، اور امویوں نے امام حسن کے ساتھ جو سلوک کیا، اگر تاریخ پڑھے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ امام حسن سامنے بیٹھے ہوتے تھے مسجد نبوی میں، اور اس وقت کا جو گورنر اموی ہوتا تھا شیطان، وہ کہتا تھا کہ یہ میرے سامنے ایک ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے کہ جب اسے پوچھا جائے کہ تیرا باپ کون ہے تو وہ کہتا ہے میری ماں گوڑی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ علی کا نام نہیں لیتا، فاطمہ کا نام لے کے اپنے آپ کو معتبر کرتا ہے۔ اس قسم کے بدبخت اور بد تہذیب لوگ جو ہیں وہ ان امام حسن کی توہین کرتے تھے، لیکن آپ نے پھر بھی صبر اور ضبط سے کام لیا۔ اسی طریقہ سے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے امت میں انتشار پیدا کرنے کے بجائے اپنے حق پر سٹینڈ لینے کے بجائے خاموشی اختیار کی، اور خود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت موجود ہے، آپ فرماتی ہیں کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، میں کل پیر کرم شاہ صاحب کے اس میں سیرت میں پڑھ رہا تھا ضیاء النبی میں، کہ آپ سے روایت موجود ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا آپ سے ناراض ہو گئیں اور آخر وقت تک ان سے بات نہیں کی سیدنا ابوبکر صدیق سے۔ آپ کے وصال کے قریب ابوبکر صدیق کا تشریف لائے، آپ نے کہا کہ میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ جناب علی نے سیدہ فاطمہ الزہرا سے پوچھا کہ فاطمہ ابوبکر آئے ہیں تو ان کو اندر آنے کی اجازت دوں؟ فرمایا اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو دے دیں۔ چنانچہ جناب علی نے اجازت دی۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس وقت بھی پوری طرح راضی نہیں تھی، اگرچہ لوگوں نے بعد میں بنا لیا تو راضی ہو گئی تھی، حالانکہ ان کو جب وہ نبی پاک کے وصال کے بعد آپ کے قبر میں جانے تک کسی نے دیکھا ہی نہیں، اور نہ ہی وہ کسی سے ملی اور نہ کسی کے ساتھ انہوں نے بات کی۔ صرف پہلی دفعہ ابوبکر صدیق کے پاس آئیں، اس کے بعد کبھی ان کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا، کسی نے بھی ان کو نہیں دیکھا، وہ مسلسل بیمار رہی۔
تو اس طرح یہ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ وہ ان سے ناراض ہو گئی تھیں، اور بعض لوگوں نے روایت کر لی کہ نہیں جی وہ راضی ہو گئی تھیں، یعنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ جی وہ ان کو اہل بیت اطہار کی ناراضگی تو تھی، لیکن بہرحال وہ بعد میں راضی ہو گئی۔ کس بات پہ راضی ہو گئی تھی؟ اس بات پہ کہ ان کو حق نہیں دیا گیا تھا، یا ان کو وراثت نہیں دی گئی تھی، یا اس بات پہ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قرآن کی روح سے ان کی جو وراثت تھی وہ وراثت ثابت شدہ تھی، ان کو نہیں ملی۔ کس بات پہ وہ راضی تھیں؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ انہوں نے خاموشی اختیار کی، اور خاموشی اختیار کرنے کا مطلب رضا نہیں ہوتا، اور اس کی بہت ساری لمبی چوڑی مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ تو بدر منی، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعین نہیں کیا کہ میرے جسم کا کون سا حصہ ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہے، منہ ہے، سینہ ہے، جسم کا کون سا حصہ، اس کا آپ نے تعین نہیں فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ کو رسول اللہ کے جسم کے کسی بھی حصے سے جدا نہیں کیا جا سکتا، جدا کیا جائے تو فاطمہ ہی ہوں گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے بارے میں اس پر متفقہ عقیدہ علماء عقائد کا کہ وہ مٹی جو نبی پاک کے جسم کے ساتھ جسد جو قبر انور میں لگ رہی ہے وہ عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا ہے وہ بھلا کس طرح دوسرے کسی سے مفصول ہو سکتا ہے؟ وہ سب سے افضل ہیں۔ اور یہ میرے سامنے یہ ایک روایت موجود ہے، یہ ایک ہیں فیض القدیر نام کی کتاب ہیں، اور اس میں علامہ عراقی فرماتے ہیں، ان کا صفحہ اس کا نمبر صفحہ نمبر 4 صفحہ نمبر 424 اور جلد نمبر 4 ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم اور فاطمہ یعنی سیدہ فاطمہ کے بھائی ابراہیم یہ بالاتفاق خلفائے اربعہ سے افضل ہیں، بالاتفاق خلفائے اربعہ سے افضل ہیں۔ اس حوالے سے سیدہ فاطمہ الزہرا کا موقف بھی درست ہے، افضل کا موقف بہرحال دوسرے سے بہتر ہے، اور اس لیے بھی کہ وہ نص قطعی پر موقوف تھا۔ اور یہ یہاں پر صرف خبر روایت، اور میں کل حیران رہ گیا یہ پڑھ کر، ایک ہمارے بزرگ ہیں جنہوں نے بیان القرآن لکھی ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ جناب ابوبکر صدیق نے تو ذہنی دلیل کا سہارا لے کر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وراثت حق نہیں دیا، جبکہ سیدہ فاطمہ کا جو اسٹینڈ تھا وہ قطعی دلیل پر تھا، قرآن کریم تھا، تو یہ کیسے درست ہوا؟ تو انہوں نے لکھا کہ جی چونکہ ابوبکر صدیق نے نبی پاک کی زبان سے لفظ سن رکھا تھا لہٰذا ان کے لیے وہ قطعی تھی۔ بھئی اگر ایک آدمی کے لیے فرض کیا وہ قطعی ہوگی تو سب کے لیے اس کا قطعی کس طرح ہونا ثابت ہو جائے گا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اپنی مرضی کے قانون ہیں کہ جب اہل بیت اطہار کو ڈیمیج کرنا ہو یا ان کے امیج کو کم کرنا ہو اس کے لیے اپنا ضابطہ تبدیل کر لیا جائے، اور اگر وہی ضابطہ کسی اور کے لیے ہو تو وہاں پر ٹرینڈ کر لیا جائے کہ نہیں، ضابطہ یہ ہے کہ خبر واحد قرآن و حدیث کے مقابل نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقہ سے اس کی بالکل ایسی ہی مثال ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ کے متعلق ایک گروہ کے متعلق فرمایا تھا کہ اس کو فئت باغیہ قتل کرے گا، اور ہم کہتے ہیں ان کے مقابل میں خطا اجتہادی تھا۔ ذرا یہ بتائیے کہ نص صریح کے مقابلے میں اجتہاد ہو سکتا ہے؟ اگر نہیں ہو سکتا تو کس بنیاد پر یہ خطا اجتہادی کہی جاتی ہے؟ لیکن اس لیے وہ جائز ہے کہ وہ اہل بیت کے خلاف جا رہا ہے اور جب امیر معاویہ حق میں آ رہا ہے، اس لیے ہمیں اپنی مرضی سے ضابطے بناتے بھی ہیں، اپنی مرضی سے ضابطے توڑتے بھی ہیں۔ اب میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نبی پاک کے جسم کا حصہ ہیں، اور نبی پاک کے جسم میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہاں پر کوئی کسی قسم کی خطا، کمزوری یا غلطی ہے۔ تو وہ جب ان کے جسم کا حصہ ہیں تو بتائیے ان میں کہاں خطا آئی اور کس جگہ ان میں خطا ہے؟ اس کا تعین کرنا ان بدبختوں کا کام ہے جو اس موقع پر یہ کہتے ہیں کہ جی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا موقف خطا پر مبنی تھا۔ اور تمام علماء نے بالاتفاق یہ لکھا ہے کہ یہاں میرے سامنے اس وقت پھر فیض القدیر کی جلد نمبر 4 سے صفحہ نمبر 421 کی روایت موجود ہے، جس میں انہوں نے لکھا کہ خلفائے اربعہ تمام صحابہ سے افضل ہیں، لیکن آخر میں انہوں نے لکھا کہ یہ ضابطہ نبی کریم علیہ السلام کی ذریت کے لیے نہیں ہے، چونکہ وہ بالاتفاق ان سب سے افضل ہیں۔ تو بہرحال کہنا صرف یہ ہے
کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی یہ ایک حیثیت یہ ہے کہ وہ جناب علی کی بیوی ہیں، ایک حیثیت ہے حسنین کی ماں ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر ان کی حیثیت یہ ہے کہ وہ نبی پاک کے جسم کا حصہ ہیں. اس جسم کے ساتھ لگنے والی مٹی عرش اللہ سے افضل ہے، ان سے کوئی اور افضل کیسے ہو سکتا ہے. اسی حوالے سے تمام علماء نے یہ علم المعانی نے لکھا ہے کہ جس میں نبی کا حصہ ہونے کی حیثیت سے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے برابر کوئی نہیں ہے. اور یہ جلد روح المعانی صفحہ نمبر 168 اور جلد نمبر 28 یعنی حصہ نمبر 28 میں ہے، یہ ان کا قول موجود ہے. تو اس حوالے سے ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ہاں یہ درست ہے کہ خاموشی اختیار کریں، جیسے معاملات چل رہے ہیں اہل سنت کے ان کو ایسے ہی رہنے دیں. باغ صدق کو اہل سنت نے کبھی چھیڑا ہی نہیں، اور نہ چھیڑنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ تاکہ امت میں انتشار پیدا نہ ہو. لیکن اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ اہل سنت اس معاملے میں مداحنت یا منافقت کا شکار ہے. نہیں، اہل سنت کا موقف بالکل واضح ہے، اور وہ ایک نہیں ہزاروں علماء کا موقف ہے، ہزاروں مشائخ کا موقف ہے، ہزاروں محدثین کا موقف ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا موقف، ان کا جو مطالبہ تھا وہ درست تھا، نہیں دیا گیا. یہ ایک الگ موضوع ہے کہ وہ نہ دینا کیا تھا، وہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا، یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر بحث نہیں کی جا سکتی. لیکن اس معاملے میں یہ کہنا کہ ان کا مطالبہ خطا تھا، یہ انتہائی غلط ہے. اور پھر اس کے علاوہ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں، اگر روایت تو یہ ہے کہ آپ نبوت سے 5 سال پہلے پیدا ہوئیں، لیکن یہ درست نہیں ہے، چونکہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کا نکاح کیا تھا اس وقت آپ کی عمر 14 یا 15 سال تھی، اور یہ نبوت کے اعلان کو اس وقت 14 یا 15 سال ہوئے تھے. مدینہ منورہ میں ہجرت کے 2 سال یا 3 سال نکاح ہوا تھا. تو اس طرح آپ کے پیدائش نبوت کے بعد کی ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جناب عثمان غنی کو 2 صاحبزادیوں کا یا کے بعد دیگر نکاح دیا، لیکن کسی کے متعلق آپ نے کوئی خاص بات نہیں فرمائی. لیکن جب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا نکاح جناب علی کو دیا، آپ نے جناب علی کے ہاتھ میں سیدہ فاطمہ کا ہاتھ دے کے فرمایا کہ علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک ہو. یہ اس بات کی دلیل تھی کہ سیدہ فاطمہ زہرا نبوت کے بعد پیدا ہوئی. اسی وجہ سے علماء نے، جیسے میں نے پہلے کہا، حضرت ابراہیم کو اور جناب سیدہ فاطمہ زہرا کو سب سے افضل قرار دیا ہے. اس حوالے سے ہمیں اس بارے میں کم از کم میں یہ تمام مسلمانوں سے یہ درخواست کروں گا کہ اس قسم کے معاملات چھیڑنے والوں کا منہ بند کریں اور ان کی بات سننے سے انکار کریں، اس لیے کہ امت میں صرف آگ اور انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے پاس نہ کوئی علم ہے، نہ ان کے پاس ان کے پاس نہ کوئی تعارف ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ محض فتنہ اور فساد پیدا کرنے والے لوگ ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے.